تاریخ اسلام میں کئی ایسے واقعات ہیں جنہیں 1400 سال بعد بھی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ جسے مباہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل تشیع اس دن کو عید مباہلہ کے نام سے مناتے ہیں۔ اس دن کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور شیعہ اس دن کو بطور عید کیوں مناتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ 9ویں ہجری کا دور تھا۔ عرب کے قبائل ایک ایک کر کے اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد عرب سے آگے دنیا تک پیغام توحید پہنچانا تھا۔ آپ نے بڑے بادشاہوں کو خطوط ارسال کیے اور غیر مسلم مذاہب کے ساتھ علمی مکالمے شروع کیے۔ انہی میں سے ایک علاقہ تھا نجران۔ نجران یمن اور سعودی عرب کی سرحد کے قریب ایک خوشحال اور علمی علاقہ تھا۔ یہاں کے باشندے عیسائی تھے جنہوں نے رومی اثرات کے تحت تثلیث یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ اپنا رکھا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط نجران کے مذہبی رہنماؤں تک پہنچا، یہ خط اسلام کی طرف دعوت تھی، ایک توحیدی خدا کی طرف واپسی کا بلاوا۔ نجران کے عیسائیوں نے 60 افراد پر مشتمل ایک وفد مدینہ بھیجا۔ مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نہایت احترام سے استقبال کیا اور انہیں مسجد نبوی میں قیام کی اجازت دی، یہاں تک کہ انہیں عبادت کی بھی اجازت دی گئی۔ یہ اسلام کی وسعت قلبی کی مثال ہے۔ چند روز تک مسلسل گفتگو ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں حضرت عیسیٰ کا مقام واضح کیا کہ وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں، نہ کہ خدا کے بیٹے۔ عیسیٰ کی مثال آدم کی مانند ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ عیسائی وفد دلائل سے قائل نہ ہو سکا۔ یہاں وہ لمحہ آیا جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آسمانی حل عطا فرمایا، مباہلہ۔ پھر سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی، تو کہہ دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان سے فیصلہ نازل کیا گیا، اب دلیل ختم اور دعا سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح سب کی نظریں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھیں۔ سب نے گمان کیا کہ وہ اصحاب، مہاجرین اور انصار کو لے کر آئیں گے، مگر نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا نہیں آئے، بلکہ وہ اپنے ساتھ 4 ہستیاں ہمراہ لائے۔ ان 4 ہستیوں میں مولا کائنات امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام شامل تھے۔ یہ تھے اہل کسا، پاکیزہ ترین افراد، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لائے تاکہ سچ کی گواہی دنیا کے سامنے ہو جائے۔ جب عیسائی رہنماؤں نے اہل بیت کے چہرے دیکھے تو ان میں سے ایک وفد نے کہا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہماری نسل بھی باقی نہ رہے گی۔ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم صلح کرتے ہیں۔ یوں انہوں نے جزیہ دینے اور پرامن معاہدہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ فتح بغیر خون بہائے حاصل ہوئی۔ یہ دلیل کی طاقت تھی، یہ اہل بیت کی عظمت کا اعتراف تھا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی آسمانی دلیل تھی۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک گواہی بن گیا کہ اہل بیت کا مقام آسمانی نصوص سے بلند کیا گیا۔ آج کا دور مذہبی تقسیم، فرقہ واریت اور نفرت کا ہے۔ مباہلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اختلاف دلیل سے حل ہو سکتا ہے اور سچ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں تو دنیا کو علم، ادب، اخلاق اور امن کا پیغام دے سکتے ہیں۔ یہی وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی سچائی اور عظمت کی دلیل خود قرآن پاک میں دی، اور یہی وہ دن ہے جس کو عید مباہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔